الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من قال نبيا وعالم بين الماء والدين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. ببركة نبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعدل الجود والكرم ومنبع العلم والحكمة وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مالی باغ پہ راکھی کر دے، مالی باغ پہ راکھی کر دے، پھل ہون کچے یا پکے، پھل ہون کچے یا پکے، پیر مریداں دے سراں تے رہندے، پیر مریداں دے سراں تے رہندے، چاہے ہون پیر مرید جھوٹے یا سچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمدیت کے بعد برات دی وقار اس موضوع کو بات کو آج چنا ہے، اس کے اندر بہت ہی تعلقات کا اور طریقت ہی کے متعلق بات ہوتی ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات بھی جانتے ہیں، فقیر بھی جانتا ہے کہ یہ جو کل کی رات ہوگی، یعنی کہ آج میرے خیال میں پاکستان میں تو شروع ہونے والی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی اہل سنت، مسلک اہل سنت حضور قبلہ استاد العلماء شیخ طریقت حضرت علامہ مفتی اختر صاحب علی قادری اشرفی رضوی دامت برکاتہ القدسیہ پاکستان میں ہے، اور کل جو آ رہا ہے دن 25 تاریخ کو، اس میں یہ دن ہوتا ہے جو دن عرس مبارک کا دن ہے، اور غالباً عرس کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے شادی۔ اب اگر اندازہ کریں تو شادی کے اوپر ہم جب جاتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، تو یہی معنی ہے عربی لغویت کے اندر۔ اگر اندازہ کیا جائے تو شادی کے اوپر ہم خوش ہوتے ہیں، اور جب عرس کے موقع پر بھی آئیں تو ہمیں خوش ہی ہونا چاہیے۔ اور عرس جو ہے، عروس کا جو معنی ہے، عروس کا معنی ہے دلہن اور دلہا، یعنی کہ دلہا اور دلہن ان دونوں کے متعلق ہے۔ اور جب کوئی ولی کامل، کوئی بزرگان دین میں سے کوئی آدمی دنیا سے پردہ فرما جائے، اگر اس دنیا سے کوئی آدمی، کوئی بزرگوں میں سے کوئی دنیا سے پردہ فرما جائے، تو اس کا جو دن ہوتا ہے، اس کے جب قبر کے اندر نکیرین سوالات کرنے دیے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما ربک ما دینک،
تیرا دین کون سا ہے، تیرا رب کون ہے. ما کنت تقول الخط هذا الرجل، یعنی کہ تو اس کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا. تو بات یوں چلتی ہے کہ جب وہ آدمی، میں اور آپ نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی ولی کامل ہو، پائس پرسن، ہولی پرسن، جب وہ دنیا سے چلے جائے تو بات یوں چلے گی کہ جب وہ چلے جائے اور کامیاب ہو جائے تو ان کو ایسا بتلایا جاتا ہے، ان کو ایسا کہا جاتا ہے کہ تو سو جا، ایسے سو جا. اسے نکیرین وہ یوں کہتے ہیں کہ تو ایسے سو جا جیسے وہ دلہن جو سوتی ہے پہلی رات میں، ایسے سو جا. کیسے؟ اگر کوئی آدمی اٹھائے تو اس کا پیارا سب سے قریبی آدمی اس کو اٹھا سکے. تو ایسا سو جا. تو قیامت تک وہ شخصیت سو جاتا ہے ایسے ہی انداز میں. آج جو میرا موضوع جو ہے عرس ہی کے متعلق ہے، لیکن آج جو چیزیں ہماری ہو رہی ہیں عرس کے اندر، اندازہ کریں کہ ہم عرس کے اوپر جو کرتے رہتے ہیں وہ اس انداز میں نہیں ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ، انڈیا کے بہت بڑے، میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کشتہ مصطفیٰ امام احمد رضا، آپ کے زمانہ اقدس میں 18ویں صدی کے اندر شاہ عبد الحق محدث دہلوی یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کہا کہ جو آدمی، اگر کوئی آدمی چلا جائے ان جگہوں کے اندر اور ایون اتنا بھی کہیں کہ شیرنی جو ہے کھانا وغیرہ صرف کھانے کے لیے بھی جائے، وہ بھی برکت ہو جائے گی. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم جب جائیں ایسے انداز کے اندر، لیکن میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، ہمیں تو کھانا بہت مل جاتا ہے یہاں، یہ یاد رکھیں، ہمیں بہت کچھ ملتا ہے یہاں. There's no doubt we get every kind of nourishment here. لیکن آپ اندازہ کریں کہ جب آپ جائیں ہمارے ملک کے اندر، کسی اسلامی ملک کے اندر، تو وہاں عرس جو ہوتا ہے، عرس پر ہمارے غریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں جب وہاں جائیں تو جا کر وہ برکت بھی حاصل کرتے ہیں، وہ فیض بھی حاصل کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ کھانا بھی، غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کھانا بھی کھا لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے اقدس کے اندر وہ برکتوں کی حاصلیت جو ہوتی ہے، وہ فیض یاب جو ہوتی ہے، وہ فیض جو ہوتا ہے وہ اصل میں آ جاتا ہے. لیکن آج آپ اندازہ کریں کہ ہماری روح زمین پر جب ہمارے لوگ ایسے اندازیت کے اندر چلے جاتے ہیں، اس کے موقع پر جاتے ہیں، وہاں اور حرام چیزیں بھی ہو جاتی ہیں، وہ غلط چیزوں، غلط انداز میں. لیکن ہمیں صرف ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے یا نہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آقا کریم کی بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اگر نہیں ہو رہی تو اس عرس سے کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر اس عرس میں، اس مجلس میں ایسا ہو رہا ہے کہ نعت شریف ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، خطابات ہو رہے ہیں, then we need to understand that going to such gatherings is for a blessing. But today when we go to these kind of gatherings, they're not like blessings, because the things that are happening in them, they are wrong. آپ اندازہ کریں, یہ بات ہو رہی ہے بہت زیادہ بھی, آج کل عرس کے موقع پر بھی باتیں ہو رہی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی بیٹا غلطی کرے, if a son makes a mistake, who's to blame? The father. Or if a daughter makes a mistake, who's to blame? The mother. If a murid makes a mistake, who's to blame? The پیر صاحب. فلاں پیر صاحب ایسے ہیں, میں کہتا ہوں ایسا مت کہا کریں.
ایسا مت کہا کریں، یہ ضرورت نہیں، یہ سب میں خود ایک آستانے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہوں۔ الحمدللہ آپ حضرات میں سے بھی بعض لوگ ہوں گے جو کسی آستانے کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوں گے، لیکن یہ ہماری ایک فطرت بن چکی ہے کہ اگر بیٹا غلطی کرے تو ہم کہتے ہیں باپ کی غلطی ہے، اس نے ایسا سکھایا۔ اگر شاگرد غلطی کرے ہم کہتے ہیں استاد کا قصور ہے، استاد ایسے ہیں۔ مرید غلطی کرے ہم کہتے ہیں پیر صاحب کا قصور ہے۔ پیر صاحب یہ نہیں فرماتے، کتب صاحب یہ نہیں فرماتے، غوث یہ نہیں فرماتے کہ تم نماز نہ ادا کریں، بلکہ کہتے ہیں کہ پہلے نماز ادا کر، پہلے قرآن کی تلاوت کر، تو پھر اس کے بعد میرا مرید بن جا۔ یہ ولایت والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل کی ولایت، وہ تو سبحان اللہ کیا کہہ سکتے ہیں، ہم کسی پر اٹیک کرنے والے لوگ نہیں۔ ہمیں یہی سبق سکھایا جاتا ہے کہ کریم آقا کے سوا کوئی بھی نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ میرے حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سید، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کا ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈالا، اگر کوئی مرید نہیں ہوا، تو مجھے تصور کریں میں خود اس کا ہمگاہ ہوں گا، میں اس کا ساتھی ہوں گا۔ یہ شیخ عبد القادر جن کی یارمی ہم کھاتے رہتے ہیں، آج اندازہ کریں کہ اس روح زمین پر ہماری کتنی غلطیاں ہیں۔ مرید کئی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن کس کا قصور کہتے ہیں؟ یہ فلاں حضرت کے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ فلاں حضرت کے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ فلاں اس کا فلاں ٹیچر ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے کسی کو کہ یہ آپ فلاں سکول میں پڑھتے ہیں، انگلش سکول میں؟ آپ اندازہ کریں، میں نے تو آج تک، میرے بھی بچے الحمدللہ گئے ہیں کئی سکولوں کے اندر گئے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں اس وقت، اور دونوں جو ہیں وہ چھوٹے ہی ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں کہ جب سکول انگلش سکول میں جب پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہاں کوئی آدمی آج تک میرے خیال میں کسی آدمی نے یہ نہیں کہا کہ آپ سکول میں پڑھتے ہیں اور سکول آپ کی ٹیچر ایسی ہے، فلاں ٹیچر ایسی ہے، فلاں ٹیچر ایسے ہیں۔ نہیں، یہ ہمارے کلچر میں کسی کی بات آ رہی ہے کہ فلاں پیر صاحب ایسے ہیں، فلاں شیخ صاحب ایسے ہیں۔ ہمیں صرف اپنی نفس میں دیکھنا چاہیے، اپنے نفس میں دیکھیں اور اپنے دل کے اندر دیکھیں۔ آج ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک کی بات نہیں کہ آج اس روح زمین پر جتنا کچھ ہمارے عرصوں پہ ہوتا ہے، ہماری مجلسوں میں، اور ہم ہر دعا کے اندر یہی کہتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں، مجھے اور آپ کو بری مجلس سے بچائے۔ آپ اندازہ کریں بری مجلس کیسی مجلس ہوگی؟ بری مجلس وہ ہوگی جس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ بری مجلس ایسی ہوگی، بری مجلس ایسی مجلس ہے جس میں قرآن کی تلاوت نہیں۔ بری مجلس ایسی مجلس ہے جس میں لوگ بیٹھ کر دنیا کی گفتگو کرتے ہوں گے، لیکن وہ اچھی مجلس کون سی ہے؟ جہاں نعت شریف پڑھی جاتی ہے۔ وہ اچھی مجلس کون سی ہے؟ یہاں اچھی گفتگو کی جاتی ہے، اچھا بیان کیا جاتا ہے۔ اچھی مجلس ایسی مجلس ہے جس میں تجھے دل کے اندر دیکھیں اور کہیں کہ یہ محفل میری محفل ہے، میں اسی کے اندر میں بیٹھتا ہوں۔ آج ہمارے شیوخان کو، علماء کرام کو بھی اگر دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں مقتدی جو ہے وہ اپنے علماء کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن ان کے علماء ایسے ہیں۔ آج کسی پر اٹیک نہ کیا کریں، اپنے دل کے اندر دیکھیں کیونکہ ہم کتنے غلط ہیں، آج ہماری نصرت کتنی ہے۔ آج جتنا کچھ ہوتا ہے عرصوں پر، یہ پچھلی دنوں میں دیکھ رہا تھا، ہمارے قبلہ مفتی صاحب کے والد گرامی مفتی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ قادری رضوی، جو ہمارے مفتی صاحب کے والد گرامی ہیں، ان کا میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، تو اس کے اندر ایک بہت واضح طور پہ مجھے ایک بات نظر آئی کہ حضرت یہی فرما رہے تھے، اور ان کی ایک حضرت صاحب نے مجھے ایک کتاب بھی دی ہے اردو میں، تو اس کے اندر بھی عربی الفاظ میں یہی ہے کہ ہمارے جو اراکین، جو بڑے بزرگ لوگ ہیں،
ان کا ایک سسٹم ہے، ان کا ایک سسٹم تھا. وہ کون سا سسٹم تھا؟ جب کوئی مجلس ہوتی تو اسٹیج میں علماء کو بلاتے، بلا کر ان کو بٹھاتے، نعت تلاوت ہوتی، نعت شریف ہوتی. آج یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. جس عرس میں چلے جائیں، اور ہمارے بزرگ جانتے ہیں یہ کہ پاکستان کے اندر محکمہ کاف جو ہے، اگر محکمہ کاف کو دیکھا جائے تو محکمہ کاف کے اندر جتنے ہمارے علماء کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہی لوگ جو ہیں ان مجلسوں میں وہ جو کچھ ان کو ملتا ہے وہ اچھی طرح نہیں کر رہے. اور جو دربار میں سمجھتا ہوں جہاں کوئی آدمی گدی نشین بیٹھا ہوا ہو وہ اس وقت بچے ہوئے. یہ یاد رکھیں کہ آج ہمارے لوگ بچے ہوئے ہیں. اگر ولایت والے نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے اس وقت؟ اگر کوئی شیخ طریقت، کوئی پیران انظام نہ ہوتے تو ہم کس طرف ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی سنت شریعت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بیانیت کرنے کی توفیق فرمائے. میں اس الفاظ کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ مالی باغ تیرا کی کر دے، انہون کچے یا پکے، پیر مریداں دے سراں دے رہندے، چاہے ہون جھوٹے یا سچے. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد ایتھے رکھ دیا. اگر کسی آدمی کا مرشد ہے تو ایتھے رکھو، ایتھے باہر کوئی ضرورت نہیں دسوں گی. With a heart you're not following your shaykh. It's this that makes you follow your shaykh. May Allah subhanahu wa ta'ala make us steadfast on salah. Those brothers that need to read sunnah, try to read your sunnah at the moment.